کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، آپ کو سنبھالا ہے، پوچھ خود حلیمہ سے، پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے، پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے، کس نے کس کو پالا ہے، اپنے جان دشمن کو بھی گلے لگایا ہے، بھی گلے لگایا ہے، اپنے جان دشمن کو بھی گلے لگایا ہے، بھی گلے لگایا ہے، آمنہ تیرا بیٹا، آمنہ تیرا بیٹا کتنا بھولا بھالا ہے، آمنہ تیرا بیٹا کتنا بھولا بھالا ہے، کس نے کس کو پالا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بابا جب پڑھا لکھا بچہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جاہل ہے، جاہل نہیں ہے، کوئی ام ہے کوئی ام ہے، سب پڑھا لکھا ہے۔ بیٹھ جاؤ دل جمی کے ساتھ، زیادہ دیر کی گفتگو نہیں ہوگی میری ماں بہنوں، آپ لوگ بھی دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ تمہارا بوشو، تمہار جوڑنے آمی بکتبو کرو، تمہارے لیے بھی تقریر ہوگی، تمہارے لیے صرف 4 بات ہے، 4 کام میری ماں بہنوں دنیا میں کرو، دنیا میں 4 کام کرو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کام کرنا ہے؟ ارے بول کت کام کربے؟ 4ٹے کے کربے؟ 3 غلامی کربے۔ ارے ماں بہن کی کربے؟ ہاں ماں بہن اولا میلا کربے۔ الحمدللہ میری ماں بہنوں 4 کام دنیا میں کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ 4 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام سنو میری ماں بہنوں، سنو، سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ خوب جھگڑا کرو، جھگڑا نہیں کرنا ہے، نہیں جھگڑا نہیں کریس میری ماں بہنوں، جھگڑا نہیں کرنا ہے، جھگڑا کرنا گناہ ہے، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دے، وہ کاکو گالی نہیں دی۔ الحمدللہ سمجھ 4 کام کون سے ہیں میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا میری ماں بہنوں، وہ 4 کام دنیا میں کر لینا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ، مسجد نبوی ہے، اب مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے دروازہ باب السلام۔ کی نام آج ہے بولوں تو؟ ارے زور سے بولو، دروازہ باب السلام، اور قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، منبر پر بیٹھے ہیں اور صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، صحابہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ایک عورت دروازے سے داخل ہوئی مسجد میں، اب وہ عورت داخل ہوئی، جب قریب آئی اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، نوجوانوں سنو، نظر پڑ گئی، مصطفیٰ کائنات کی نظر پڑی، آپ اس عورت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے۔ ارے بولو بھائی، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے ہیں تو صحابہ بیٹھے رہیں گے؟ ارے بولو بھائی، بیٹھے رہیں گے؟
صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا کھڑا ہونا تمام کائنات کا کھڑا ہو جانا ہے۔ وہ عورت قریب آئی، وہ عورت قریب آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور قریب آئی، آپ نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو زمین پر بچھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اماں بیٹھ جاؤ۔ اب صحابہ کرام، میری ماں بہنوں غور سے سننا، ماں کا مقام کیا ہے؟ سنو تو صحیح، ماں کا مقام کیا ہے؟ تمہارا مقام بڑا اونچا ہے میری ماں بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو میری ماں بہنوں۔ یہ وہ عورت ذات ہے، یہ وہ عورت ہے، اور قربان جاؤ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس کے قدموں میں، ارے زور سے بولو نا بھائی، جس کے قدموں کا یہ مقام ہے اس کے سر کا کیا مقام ہوگا؟ جس عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہو، جس عورت کا یہ مقام ہو، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام مہوے حیرت ہو گئے، یا اللہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے استقبال کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے کندھے سے کالی کملی چادر کو بچھا دیا زمین پر، اپنی چادر پر بٹھایا۔ تو صحابہ کرام میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ عورت آخر میں ہے کون؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ کون بڑھے بولو بھائی، ارے بولو زور سے بولو، کون بڑھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ خوش نصیب عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا اس کے بیٹھنے کے لیے؟ میرے بچوں سنو، غور سے سنو، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یہ عورت کوئی اور نہیں، میری ماں حلیمہ ہے۔ میری ماں، ارے زور سے بولو، میری ماں حلیمہ ہے، یہ میری ماں حلیمہ ہے۔ بتانے کا غرض یہ تھا نوجوانوں سنو، ماں کا مقام بڑا بلند ہے، باپ کا مقام بڑا بلند ہے، اور قربان جاؤ اللہ توفیق دے تو اپنے ماں کے ہاتھوں کو کبھی بوسہ دے دینا، اللہ توفیق دے تو باپ کے ہاتھوں کو کبھی بوسہ دینا۔ اور سنو سنو، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا، ارے زور سے بولیے نا، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اسی میں سے ایک باپ ہے جو دعا کر دے اولاد کے لیے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے بیٹے کے حق میں، بیٹے کے حق میں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ یا اللہ میرے بیٹے سے تو راضی ہو جا، اللہ اس اولاد کی تقدیر بدل دے گا، اللہ اس اولاد سے خوش ہو جائے گا۔ اور سنو قرآن میں 5 جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ارے زور سے بولو بھائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اچھا ماں باپ راضی، ماں باپ ناراض، تو انشاءاللہ ماں باپ کو راضی کرو گے؟ ارے کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا رہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں، جس کے ماں باپ نہیں ہے، میری ماں بہنوں آپ بھی سنو، میری ماں بہنوں آپ بھی سنو، آپ شادی ہونے سے پہلے ماں باپ کی آپ کو خدمت کرنی ہے، شادی کے بعد ماں باپ کی خدمت آپ کے اوپر میں فرض نہیں ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے۔ شادی کے بعد کس کی خدمت کرنی ہے؟ عورت کو شادی کے بعد اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ اس لیے میری ماں بہنوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے شوہر کو کبھی دل مت دکھانا،
اس کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ اگر شوہر راضی ہے، ایسی حالت میں موت ہو گئی، سمجھو آپ جنتی ہو۔ وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے جو موت کے وقت، مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے خوش تھا۔ وہ عورت کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ ہاں اے بیٹا ایک عورت بولی اپنے شوہر کو، می کی سنبھالوں، بول تور باغ سنبھالوں، تور ماں سنبھالوں، تور بچہ سنبھالوں کہ گھورو سنبھالوں، می کی سنبھالوں۔ یہ لڑکا بولا تی خالی اپنا زبان سنبھالے لے، تی اپنا زبان سنبھالے لے، گھر سنبھلے جاوے۔ اور قربان جاؤ میری ماں بہنوں، جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینا ہے۔ موت تو قریب ہے، موت تو آنے والی ہے، موت تو پیچھے کھڑی ہے میری ماں بہنوں، مرنا ہے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا میری بندی دنیا سے آئی ہے، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، کیا لایا؟ یہ میرا بچہ نوجوان کہے گا یا اللہ ہم ویوو کا موبائل لائے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں، میری ماں بہنیں کہے گی کہ امی اس چاندی کنگن نہیں ہو سی آئی۔ اور میری ماں بہنوں زیور پہنو، ہم منع نہیں کرتے زیور پہنو، لیکن اس کی زکات بھی دو، اس کی زکات ادا کرو۔ 1 سال ہو جائے گا زکات دو، وہاں زکات نکالا، وہاں زکات نکال، وہاں زکات نہیں نکال وہ یہی زیور سانپ بنا کر اللہ تیرے گلے میں پہنائے گا کل قیامت کے دن۔ صرف زیور بنانے سے نہیں ہوگا، سونے کا زیور بنانے سے نہیں ہوگا، چاندی کا زیور بنانے سے نہیں ہوگا۔ 1 سال ہو جائے گا زیور کا، اس پر زکات ہے، زکات نکالو۔ اور دیکھو سونا مارکیٹ میں کیا کیا بھاؤ ہے، چاندی کی کیا قیمت چل رہی ہے، اسی کے حساب سے زیور کا قیمت نکالنی ہوگی، ادا کرنی ہوگی۔ کس کو؟ غربا میں، مساکین میں۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں سنو، حضرت اما خدیجہ یہ کون تھی؟ اے اما خدیجہ کون تھی؟ ٹھیک سے بیٹھ نہیں رہے، ایسا لگ رہا ہے باتھ روم میں بیٹھا ہے، جوتا تو کھولے بوجھ نہیں رہے۔ بچہ سب ہے، یہ سب بچے جنتی ہیں۔ یہ بچے کون ہیں بولو بھائی، ارے زور سے بولو نا بھائی۔ ہاں یہ سب بچے جنتی ہیں الحمدللہ، اے بچے جنتی۔ ایک بات یاد رکھو، دیکھو بچہ کسی کا ہو، بچہ کسی کا ہو، بچہ کسی کا ہو، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، سکھ کا ہو، جین کا ہو، بودھ کا ہو، مسلمان کا ہو، اگر وہ بچہ ہے کسی کا بھی بچہ ہو، کسی دھرم کسی مذہب کا بچہ ہے، اگر وہ بچہ ہے وہ جنتی ہے۔ جب تک وہ بچہ رہے گا جنتی ہے، جب وہ مر جائے گا جنت میں جائے گا، بچپن میں مر گیا جنت میں جائے گا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ ہاں بڑا ہونے کے بعد بالغ ہو گیا، عقل شعور پیدا ہو گیا، اب وہ اگر کافر ہے، اگر وہ اب وہ عیسائی ہے، اب وہ یہودی ہے، تو پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی، لیکن جب تک بچہ ہے، وہ جب مرے گا دین اسلام پر مرے گا، وہ بچہ کسے جنتی، وہ بچہ کسے زور سے بولے، ہاں جنتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ او میرے ماں بہنوں سنو، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں سب سے زیادہ دولت والی، مکے میں سب سے زیادہ دولت والا۔ اچھا دولت کتنی تھی اما خدیجہ کو؟ نام خدیجہ تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دولت، بہت پیسہ، اچھا بہت سونے کی مالک تھی۔ اچھا سونا کیسا؟ ابھی تو میری ماں بہنیں سونا خریدتی ہیں، زیور بناتی ہے، کان کا جھمکا، ناک کا بندہ یا ہاتھ کا کنگن، نہیں، ہو کئی من، کئی سیر سونے کا مالک تھی حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، سونے چاندی کی کمی نہیں ہے۔ او میری ماں بہنوں سنو، مکے میں اگر کسی کو مال کی ضرورت ہوتی، کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی، کسی کو قرضے کی ضرورت ہوتی، دوڑا اما خدیجہ کے پاس آتا، وہ قرضہ لے کر جاتا، مال لے کر جاتا، پیسہ لے کر جاتا۔ اما خدیجہ سب کو ادھار دیتی، لے جاؤ پیسہ، لے جاؤ سونا، لے جاؤ
चांदी ले जाओ, माल ले जाओ, जिसको जो ले जाना ले जाओ, फिर इसे नफा उठाकर तुम रख लेना, हमें भी दे देना, ले जाओ। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और ये शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बूजहल जो बेचता था, बूजहल जो बेचता था अंधों को आईना, बूजहल जो बेचता था, बूजहल जो बेचता था अंधों को आईना। आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और ये शेर मैं तमाम बच्चों को, नौजवानों को मैं देना चाहता हूं। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के। ये बिलाल कौन थे जानते हैं? ये गुलाम थे। कौन थे? अरे जोर से बोलो। और कुर्बान जाओ, शक्ल के काले थे। शक्ल के क्या थे? काले, बहुत काले, बहुत काले थे। इतना बड़का माथा था, ओ काला। और कुर्बान जाओ, हमारे यहाँ अगर कोई काला है तो उनका नाम हम लोग लग देते हैं कलवा। ये गलत है, ये गलत है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुर्बान जाओ, ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक ओ उमैया बिन खलफ से खरीदा और खरीद कर आजाद किया। अल्लाह के नबी की खिदमत में हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु वक्त गुजारे। और कुर्बान जाओ, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को। दुनिया से काले गोरे, दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, अम्मा खदीजा इस्लाम नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी। मेरी माँ बहनों सुनो, लेकिन दौलत की मालिक थी। अच्छा, पहले ही से तलाक शुदा थी, 2 शादी पहले कर चुकी थी अम्मा खदीजा। क्या शादी की थी बोलो? अरे जोर से बोलो ना भाई। 2 शादी कर चुकी थी, बेवा थी, बेवा थी, कोई औलाद नहीं, बेवा थी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो।